بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی ہے، اور ایمان والوں کے لیے، مومنوں کے لیے ایمان کی حفاظت سب سے اولین ترجیح ہونی چاہیے، اور ہوتی بھی ہے۔ بہت سارے لوگ لکھتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں اور اس کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں، آ کے بتاتے بھی ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے بہت زیادہ فکر میں رہتے ہیں، وہم وسوسوں میں رہتے ہیں، مختلف الجھنوں میں رہتے ہیں کہ نماز قبول ہوئی نہیں ہوئی، ہم پاکی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا کبھی اللہ رب العزت کے بارے میں وہم وسوسہ آ جاتا ہے، کبھی پیغمبروں کے بارے میں وہم وسوسہ آ جاتا ہے، کبھی ایمانیات اور اعتقادیات، مختلف چیزوں جو ایمان کے لازمی حصے ہیں ان کے بارے میں انسان انتہائی وہم اور وسوسوں کا شکار رہتا ہے۔ تو ایمان ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے بھی، اور ایمان کی حفاظت کرنا اولین فرض بھی ہے۔ تو اس کے لیے اولیاء اللہ کے مجربات میں سے ایک بہترین مجرب عمل ہے کہ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ان وہم وسوسوں سے نکل آئیں گے، اور ایمان پر اعتقاد اور ایمان آپ کا اور مضبوط رہے گا، اور جو مختلف قسم کی جو ہیلے یا بدگمانیاں یا وسوسے، شیطانی الجھنیں جو آتی ہیں انشاءاللہ وہ رفع ہوں گی، دور ہوں گی۔ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس پڑھیں۔ اس نماز 2 رکعت پڑھنے کے بعد 7 بار سورہ فلق اور سورہ ناس اسی نیت سے بیٹھ کر پڑھیں گے، اور ہاتھوں پہ اپنے دم کر کے اپنے پورے چہرے پر اور پورے جسم پر جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچے اس کو مل دیں گے، تو انشاءاللہ ایمانیات اور ایمان کی حفاظت کے لیے یہ بہترین مجرب عمل ہے۔ چند دن کے عمل سے آپ واضح فرق دیکھیں گے، جو آپ کے اندر وہم وسوسے، بدگمانیاں، بد اعتقادی جو آتی تھی وہ ختم ہو جائے گی، اور ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ دوسری چیز کہ ایمان جب ایسی کمزوری محسوس کر رہے ہوں، ایمان میں ایسے وہم وسوسے کر رہے ہوں، تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نعمت کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان سے نوازا ہے۔ قرآن پاک کی آیت بھی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے نعمت پر شکر ادا کرنا ایمان کے اضافے کا سبب بنتا ہے۔ تو اسی لیے ایمان کی حفاظت کریں، ان چیزوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ بدگمانیوں اور وسوسوں سے بھی اللہ رب العزت نجات دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔